بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے سوتے اور جاگتے بس یا علی کرتے رہو، یا غوث کرتے رہو۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے۔ حضور آپ دلوں کے حال بہتر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء میں 2 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دے گا، جو شرک نہیں رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ اِثْمًا عظیمًا، بہت بڑا گناہ کر دیا۔ سمجھ لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کر لیا، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا اس کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کا جو ماننے کا حق تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تو گلہ کرتا ہے ہم سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا چاہیے ان لوگوں نے اس طرح سے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چاہتا ہے کہ ہم لوگ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، تو ہم لوگ یہ حق نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگلے آیت میں فرماتے ہیں، یہ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی یہ دوسرے گناہ کو جس کے لیے چاہے وہ بخش سکتا ہے، جس کے لیے چاہے وہ بخش سکتا ہے، سب کو نہیں، جس کے لیے چاہے وہ بخش سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ بخش دے گا، مطلب پورا کنفرم نہیں مگر بخش دے گا، مگر بخش سکتا ہے گناہ کو۔ اگر شرک کو صاف صاف کر دیا کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ تو سمجھو کہ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، وہ بھٹک گیا، بہک گیا، اور سمجھو کہ رستے سے پورا ناواقف ہو گیا، اس کو رستہ ہی نہیں پتہ ہے، مطلب وہ اندھے بہرے گم گئے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 18 میں کہ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَرْجِعُونَ، کہ یہ لوگ گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ لوگ لوٹ ہی نہیں سکتے جس طرح سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ سمجھو گونگے بہرے اندھے بن گئے، وہ لوٹ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف، مگر الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتے ہیں، مگر اچھے اعمال کیے، شرک سے بچے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ جائیں گے، مگر شرک جب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو گناہوں سے زمین آسمان کو بھر دو، اگر تمہارے اعمال میں شرک کی آمیزش نہیں ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی برے اعمال رہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر اس میں شرک نہیں رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن جو شرک لے کے جائے گا اللہ کے بارگاہ میں اس سے معافی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے زبان سے ایک کلمات جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ شرک سے بچو، شرک از دا موسٹ ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سوچنے والا بات شرک ہے، پلیز بچ جائے شرک سے۔ اچھا یہ دیکھیے سورہ تحریم آیت 66 ہے، یہاں پر یہ دیکھیے 4 نمبر آیت ہے، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
आला जी हज़रत कंजुल ईमान में तर्जुमा करते हैं तो बेशक अल्लाह इनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। अब यहाँ जी पर देखिए अल्लाह पाक अपने आप को मददगार कह रहा है कि मैं भी मौला हूँ, मदद करने जी वाला हूँ, और फिर जिब्रील भी मदद करने वाले हैं, और जी तमाम सारे मोमिनीन जो औलिया अल्लाह, बाबे बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं, अल्लाह के नेक बंदे, सालेहीन हैं, जी वो सारे के सारे, और मलाइका, ये सारे के सारे मददगार हैं। अब जी कुरान का ज़ाब्ता कायदा है, जी कुरान जी का ज़ाब्ता कायदा है कि अल्लाह के मुतलक को अल्लाह एक खुद उसका कलाम है ना, अल्लाह जी अपने कलाम को मुतलक रख रहा है। किसी भी इंसान या मखलूक का ये काम नहीं है कि अल्लाह के कलाम को मुक़य्यद करे, जब तक जी अल्लाह खुद मुक़य्यद ना करे। हाँ देखिए जी इसकी मिसाल देता हूँ, ये वाली मिसाल ही है। अल्लाह तो कह रहा है कि भाई सारे मोमिनीन जो हैं वो मददगार हैं, ठीक है? जी अल्लाह कह रहा है। अब ये जो मददगारी है उसने कहीं पर ये कहा हो कि हाँ, अब देखना ये है कि वो क्या मददगार ज़िंदगी के अंदर होते हैं या मरने के बाद हो सकते हैं कि नहीं? ये एक सवाल है। तो मुफ्ती इसी का साहब, एक मैं जवाब भी इसमें सवाल थोड़ा सा ऐड कर दूं, छोटा सा एक इसी में। एक मैं थोड़ा-सा हाँ ये समझा लूँ। ये अपने जी जी सवालात आप ये देखें, मैंने भी कॉपी पेंसिल रखी है, आप लिखते जाएँ तो आप जी मुझे जी से कर लें। अच्छा ठीक ये है है कि देखें, तो पहला सवाल तो ये था, उसका जवाब इस आयत के अंदर ये है कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत की कैद नहीं लगाई, पहली जी बात, ठीक है? पता चला कि ये ज़िंदगी और मौत दोनों के अंदर मददगार है। हाँ जिस तरीके से अच्छा अल्लाह ज़िंदगी के अंदर भी तो मौत के अंदर भी, ऐसे ही हाँ फरिश्ते भी, जिब्राइल भी, और ऐसे ही साले मोमिनीन, क्योंकि अल्लाह ने अपने साथ अपनी सिफ़त के अंदर सबको शरीक की है, और इसके पीछे जी हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल हरफ लगाया है जो कि जनाब शक, वहम और इबहाम को दूर करता है। अरबी का अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि वो लोग कुफ़र कर रहे, वो लोग काफिर हो गए कि जो ये कहते हैं कि मसीह इब्न मरियम मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, जबकि वक़ाल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि ऐ बनी इसराइल की इबादत करो अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मय युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और बेशक जो लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, वो जन्नत में कभी जा ही नहीं सकते, नेवर, कभी भी नहीं जा सकते वो जन्नत में। व मअवाहुन नार, और उसके लिए दोजक का आग है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिम लोगों के लिए कोई मददगार नहीं है उधर क़यामत के दिन, ऐसे जालिम लोगों के लिए कोई मददगार नहीं। जालिम क्यों? अल्लाह ताला ने इसको जालिम क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के साथ ये ज्यादती करेगा। क्या ज्यादती किया? कि अल्लाह ताला का जो हक था वो अल्लाह ताला का हक वो नहीं अदा किया, इसलिए कि वो शिर्क किया अल्लाह के साथ दूसरों को भी वो दुआ के लिए पुकारते थे, दूसरों को भी मददगार समझते थे गैब में, और दूसरों को मुश्किल खुशा, जैसे गोश पाक, फला पीर मुश्किल खुशा है, हजरत अली मुश्किल खुशा है, इस तरह से कहते सिया भाई और बरेली भाई। तो ये है कि अल्लाह ताला का हक अदा नहीं किया, जो अल्लाह ताला का हक था, जो अल्लाह ताला के जैसे अल्लाह ताला को मानना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं माना। मतलब अल्लाह ताला को भी मुश्किल कुशा समझा, अल्लाह ताला से भी दुआ मांगा और दूसरों से भी दुआ मांगा और दूसरों को भी मुश्किल कुशा समझा। तो ये बात है। तो ऐसे इसको शिर्क कहते हैं। तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को नहीं माफ़ करेगा। इबादत है, ये सब इबादत है, दुआ, ये जितने फ़ातिहा नियाज़, ये सब इबादत है, ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए होता है। तो ये सब दुआ मांगते हैं गैरुल्लाह से और मदद मांगते हैं गैब में। और एक तो मुफ्ती मुबशिर साहब है, वो तो बात ही छोड़ दीजिए उसका, वो तो एकदम कुफ्रिया बात फैलाता रहता है हमेशा। ये कि कहती हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगते हैं, तुम जाके इन कोनों में जाके मांगते हो, तो ये कहना उनका कैसा है? लेकिन डायरेक्ट मांगना कोई मना नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त अल्लाह ताला से मांगा है, कसीर सहाबा किराम ने मांगा है, लेकिन इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। असल ये है, यानी इख्तिलाफ मुख्तलफ ही अगर मसला किसी ने बनाया तो ये है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से दुआ करवाना कैसा है। ये इसको इनडायरेक्ट आप क्यों कहते हैं? सहाबे किराम आलिम रिदवान क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बहुत सारे मसाइल में दरख्वास्त गुजार नहीं हुए कि या रसूलल्लाह आप मेरे कोई बीमारी के लिए करता है, कोई पानी के लिए कहता है या रसूलल्लाह पानी नहीं है, कोई अपनी दीगर मसाइल को जिक्र करता है, सरकार हाथ उठा के दुआएं फरमाते हैं। तो यूँ क्या सहाबे किराम नहीं जानते थे कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगा जाए?
کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لیں؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا، ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے۔ کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو وسوسہ اس انسان کو نفس دیتا ہے اسے میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں رگ و جان سے بھی اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رگ و جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اب اس میں تو وسیلہ کہتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لیے وسیلہ چاہتا ہے، اس طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے جیسے چھت پہ جانے کے لیے، تو یہ تو بہت دور ہے چھت کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں، جتنے ہم اپنے خود سے بھی زیادہ قریب نہیں اس سے زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو وسیلہ وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آتا تھا تو رسول اللہ فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا، میں آپ کے رحمت سے، آپ کے رحمت مطلب نام، آپ کے رحمت والے نام ہے اس کے وسیلے سے میں آپ کے بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مطلب دعا مانگتا ہوں آپ سے۔ یہ والا یہ وسیلہ ہے۔ اور حدیث میں اور بھی وسیلہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، وہ وسیلہ ہوگا نا، وسیلہ وہی ہوگا نا جو رسول اللہ نے حدیث میں بتایا ہے، وہی وسیلہ ہوگا نا، کہ اپنے مرضی سے وسیلہ بنا لو، فنا بابا کے، علی رضی اللہ عنہ کے جیسے سیاہ مانگتے وسیلہ وغیرہ وغیرہ وسیلہ بناتے ہیں، جیسے بریلوی بھائی وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ وسیلہ نہیں ہوگا نا۔ وسیلہ تو وہی ہوگا نا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث سے یہی وسیلہ سب ثابت ہے، جو حدیث سے وسیلہ ثابت ہو وہ یوز کیجیے، وہ اس وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگیے، ضرور دعا پورا ہوگا۔ تو آپ دعا مانگتے ہو فلاں بابا کے نام سے، فلاں بابا کے وجہ کہتے ہیں غوث پاک کا وسیلہ، فلاں بابا کا وسیلہ، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح سے وسیلہ آپ کا دعا بھی قبول نہیں ہوگا، پھر بولو گے میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، دعا کیسے قبول ہوگا؟ آپ تو جو قرآن حدیث میں جو وسیلہ ہے اس وسیلے سے نہیں مانگتے ہو، آپ الگ الگ طریقے سے اپنا مرضی کا وسیلہ بناتے ہو، بزرگوں کا وسیلہ تو اس سے مانگتے ہو، تو اس سے تو نہیں ہوگا نا، تو اس سے دعا قبول نہیں ہوگا، پھر بعد میں بولو گے دعا قبول نہیں ہوگا، پھر جاؤ گے مزار پر وغیرہ وغیرہ پھر شرک کرو گے، اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو شرک کرنے والے کا دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے کہ مانگنا درست ہے۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، برا نہیں ہوتا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث سے اعظم صنم پیر آہے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا۔
آپ بتائیے. اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبروا عن عبادتی. اب دیکھیے وہاں کیا بات ہو رہا تھا دعا کا، مگر ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان الذین یستکبروا عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے. عبادت یہاں دعا کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ جو میرے عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، مجھ سے میری عبادت نہیں کرتے، مطلب مجھ سے دعا نہیں مانگتے. سیدخلون جہنم داخرین، تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. یعنی اس میں سیدخلون ہے مطلب ان قریب، مطلب تاکید ہے اس میں کہ ان قریب اسے دوزخ میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. ایسا ہی نہیں جلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالے گا، داخرین جلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین گناہ سے بچائے، کیونکہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ الدعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارتاً کہہ دیا ہے کہ دعا عبادت، اور رسول اللہ اس کو کھول کے سب لوگوں میں فرما دیا کہ دعا عبادت ہے. اب مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا. جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو ہم لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو پورا کلیئر ہو گیا کہ دعا عبادت ہے. دعا کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، مطلب عبادت کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دعا عبادت ہے. دعا صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہم. اس میں تاکید والا جملہ ہے، اس میں دم والا جملہ ہے. ہوا 2 بار آیا ہے کہ مطلب اس میں ایک دم ہے کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. دعا عبادت ہے افضل ترین، عام عبادت نہیں، افضل ترین مطلب بہترین عبادت دعا ہے. تو یہ تو پورا مسلمان مانتے ہیں کہ عبادت کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دعا عبادت ہے، بہترین عبادت دعا ہے، تو ہم کسی اور سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور جو مدد مانگتے ہیں غیب میں اس کو بھی دعا کہتے ہیں، کہ کسی کو کہتے ہیں کہ میری مدد کیجیے، یا غوث پاک میری مدد کیجیے، یا علی رضی اللہ عنہ میری مدد کیجیے. تو یہ غیب میں ہم پکار رہے ہیں تو یہ دعا ہے، اور دعا صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. تو اس طرح سے مطلب ہم لوگ میں یہود و نصارہ کی خرابی پیدا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. تو ہم گزارش کروں گا میں کہ سب بھائی سدھر جائے اور شرک سے بچے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بہت بدترین عذاب دینے والا ہے قیامت کے دن. امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام مجموعی طور پر اور عمومی یعنی اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے اس امت کو مجموعی اور عمومی طور پر شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا ہے. محمد علی مرزا اپنے مجدد ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں اور اسماعیل دلوی کی اتباع میں اس بات پر بضد ہے کہ نہیں جی امت میں شرک جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے. اور جبکہ ان کی خود ساختہ توحید کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں پوری امت مسلمہ کا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو توحید کا کنسیپٹ اور تصور خود ساختہ یہ پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت کی تکفیر اور اہل سنت و جماعت کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک توحید کا تصور قائم کیا ہے، اس کے مطابق تو پوری امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے مشرک قرار پاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ میں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر سرکس کون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کو پکارتا ہے، ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ قیامت تک اس کے دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کے دعا سے غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسی چیز کو پکارتے ہو کہ وہ تمہارے دعا قیامت تک نہیں قبول کر سکتا ہے. آج کل کا تو بات چھوڑو، قیامت تک تمہارے دعا قبول نہیں کر سکتا ہے. وَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ تمہارے دعا سے غافل ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دعا سے غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دعا کوئی بھی اس سے دعا بھی کوئی بھی اس سے کر رہا ہے، اس سے کوئی دعا بھی مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. اب اس سے بڑا مطلب ہم لوگوں کے لیے نالائکی، بے وقوفی کون سا بات ہو سکتا ہے جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے. اب دیکھیے اب اس میں دعا کا الفاظ ہے تو اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کیا، پوجا، عبادت کا ترجمہ کیا ہے. مطلب دیکھیے جہاں جہاں دعا کا الفاظ ہے، جہاں جہاں پکارنے کا الفاظ ہے، وہاں وہاں عبادت کا الفاظ کیا اعلیٰ حضرت صاحب نے. تب وہ بریلوی بھائی کہے تو میں تو کسی کو پوچھتا نہیں ہوں، ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. ابھی اس طرح سے ہو جائے گا تو وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھوڑ کے کسی اور کا ترجمہ پڑھے گا تب تو اسے پتہ چلے گا نا کہ یہاں ترجمہ میں یہ ڈنڈی ماری ہے. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے.